نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اتارا اس سے عزت والی رات میں وما ادراک ما لیلۃ القدر آپ نے کیا سمجھا کیا ہے لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے سے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر حکم سے سلام ہی حتی مطلع الفجر سلامتی وہ جب تک طلوع ہونا فجر کا۔ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ شب قدر میں نازل ہونے کی سورت الدخان میں بھی آیتیں گزری ہیں۔ اللہ رب العزت نے شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا۔ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے؟ آگے جواب دیا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ تفسیر خازن کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں، اور وہ رات سراپا سلام ہے۔ جو سلامتی ہے، یہ جو رات ہے ایسی رات جو عظمت والی ہے، یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس شب کے کسی حصے خاص میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ سلامتی، یہ خیر و برکت یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں مجاہد رحمہ اللہ تابعی سے مرسل روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا کہ اس قدر ہم تو عبادت نہیں کر سکتے، ہماری عمر تھوڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی بات کا جواب دے دیا کہ تمہارا ایک رات کا عبادت میں مشغول ہونا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور تفسیر ابن جریر نے بروایت مجاہد ایک دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، دن بھر جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 مہینے اسی نے اسی مسلسل عبادت میں گزار دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرما کر اس امت کی فضیلت سب پر ثابت فرما دی، لیکن فضیلت ہر اس فرد کو ہے جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور شب قدر یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے، تفسیر مظہری میں ہے۔ تو لیلۃ القدر کا ایک معنی قدر بمعنی عظمت و شرف بھی ہے۔ مطلب یہی ہے کہ جو بد اعمالی کی وجہ سے بے قدر ہو چکا تھا، اس رات میں جب اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ قدر والا بن جائے گا، کیونکہ رات ایسی ہے۔ لیلۃ القدر یہ
1000 महीनों से अफजल है। और सूरत दुखान की आयत इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अमरन मिन इंदिना, वहाँ भी ये सराहत आ गई कि इस लैला मुबारका में तमाम उमूर तकदीर के फ़ैसले लिखे जाते हैं। तो जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक लैला मुबारका से मुराद भी लैलतुल क़द्र ही है। जिसने इससे निस्फ़े शाबान मुराद लिया है वो सरी गलती पर है, सिवाय इसराइली रिवायात की और कुछ भी नहीं है। लैलतुल क़द्र को मिटाने के लिए और इसकी आज़मत को ख़त्म करने के लिए यहूद ने और आले तशय्यो ने निस्फ़े शाबान की रात को लोगों में उठाया और मनगढ़ंत रिवायतों का सहारा लेते हुए उस रात को इस रात से अफजल कर दिखाया। निस्फ़े शाबान यहूद के मज़हब में है और आले तशय्यो के मज़हब में। अहले ईमान के मज़हब में इस रात की ना फजीलत साबित है और ना कोई इबादत साबित है। अब देखना ये है कि हमारा जो उन्वान है अज़मत कुरान वो किस तरह साबित है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में फरमाया कि हमने कुरान को क़द्र की रात में उतारा, यानी क़द्र की वजह नुज़ूल कुरान है, यानी वो रात को जो इज़्ज़त मिली, जो शर्फ मिला, वो कुरान के नुज़ूल की वजह से मिला। अब अनज़लना के दो माने हुए। पहला माना कि हमने इस रात में कुरान को उतारना शुरू किया, फिर तो कोई तावील की गुंजाइश ही बाकी ना रही। लेकिन अगर इसका माना हो कि उतारा तो फिर मतलब और मतलूब ये होगा, मकसद ये होगा कि लौहे महफूज से आसमान दुनिया, काबा के ऐन बुलंदी में पहले आसमान पर जो फरिश्तों का काबा है बैतुल इज़्ज़त, वहाँ यकबारगी अल्लाह ने इस रात में कुरान को उतारा और फिर वहीं पहले आसमान से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 सालों में कुरान का नुज़ूल थोड़ा थोड़ा होता रहा। हमने इस कुरान को उतारना शुरू किया या हमने इस कुरान को उतारा। लेकिन जिस रात में वो उतरा तो वो रात क़द्र वाली बन गई, यानी कुरान की अज़मत ये है कि जिस चीज़ की निस्बत कुरान की तरफ हुई वो चीज़ अज़मत वाली बन गई। अब यहाँ जो लैला है, रात है, तो इसको क़द्र वाला इसलिए करार दिया कि इसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। अगर इस रात में कुरान ना उतरता तो इस रात को क़द्र वाला कोई ना कहता, फिर इस रात की कोई इज्जत ना होती, कोई शर्फ ना होती, कोई अजमत ना होती, कोई मंजिलत ना होती। कुरान इसलिए अजीम है कि जिस चीज की निस्बत कुरान की तरफ हो गई वो चीज भी अजमत वाली हो गई। ये रात क़द्र वाली क्यों बनी? वजह कुरान है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। सिर्फ क़द्र वाली रात नहीं बनी कि उसको रात को इज्जत मिल गई। 11-12 महीनों में ये जो आखिरी रमज़ान की आखिरी 10 रातों की जो ताक रातें हैं, आखिरी अशरा की ये जो ताक रातें हैं, तो इन ताक रातों में लैलतुल क़द्र है। इन रातों का मुकाबला साल की कोई रात नहीं कर सकती। अल्लाह ने पूरे साल की जितनी रातें बनाई हैं इस रात का मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने किसी साल की किसी रात को क़द्र वाली रात नहीं कहा। अगर कहा तो आखिरी आशरा की 10 जो दिन हैं उनकी ताक रातों को क़द्र वाली रात कहा। वजह अल्लाह का कुरान है, इनमें कुरान नाजिल हुआ या नाजिल होना शुरू हुआ। वजह अल्लाह का कुरान है। इसका मतलब कि कुरान की वजह से इस रात को क़द्र मिली, इज्जत मिली, शराफत मिली और अजमत मिली। कुरान अजीम था तो जिस चीज़ की निस्बत इस तरफ हुई वो भी अजमत वाली बन गई।
اب وہ رات جو قدر والی ہے اس کی کتنی قدر بڑھی اور اس میں کیا فضیلت ہوئی، اس کی کیا عظمت ہوئی. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک آدمی ہزاروں مہینے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جس مہینے میں یہ رات نہیں آتی تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس ایک رات میں عبادت کرنے والا اجر اور ثواب حاصل کر لیتا ہے. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال سے زائد کی عبادت سے بھی بہتر ہے. پھر بہتر ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں کی، فرمایا بس بہتر ہے. تو ایک آدمی 83 سال یعنی پونی صدی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ایک آدمی صرف اسی رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس رات کی عبادت کرنے والا پونی صدی عبادت کرنے والے بندے سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ وجہ اللہ کا قرآن ہے کہ اس رات میں اللہ کا قرآن نازل ہوا یا نازل ہونا شروع ہوا. تو قرآن عظیم کتاب تھی، تو جس چیز کی نسبت قرآن سے ہوئی وہ بھی عظمت والی بن گئی. تو مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ اس رات کی عبادت جو ساری راتوں سے زیادہ ہے یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور سارے سال کی راتوں سے ہی جو رات افضل ہے اس کی وجہ نزول قرآن ہے. اگر قرآن اس رات میں نازل نہ ہوتا تو اس رات کی یہ فضیلت ثابت نہ ہوتی. تو یہ دلیل ہے عظمت قرآن کی. اور سورت کے آغاز میں دیکھو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ. نزول کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی، ہم نے اس کو اتارا. متکلم جتنا اونچا ہو اس کا کلام ہی اتنا اونچا ہوتا ہے. جس طرح بادشاہ ہوتا ہے تو اس کا جو کلام ہوتا ہے وہ بھی سارے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یہ بھی عظمت قرآن کی دوسری وجہ ثابت ہو گئی کہ قرآن عظمت والا ہے. وجہ یہ متکلم کا کلام ہے. متکلم عظیم تو اس کا کلام بھی عظیم، کیونکہ فاعل کی جو عظمت ہے، فاعل عظیم ہے تو اس کا فعل اسی قدر عظمت والا ہوتا ہے. اور قرآن اللہ کی کلام ہے تو اللہ کی صفت ہوئی کلام، متکلم کی صفت ہوتی ہے. تو جب قرآن اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں. جو اللہ کی صفت ہے تو اس وجہ سے قرآن عظمت والی کتاب ہے. تو جس چیز کی نسبت قرآن سے ہوئی وہ بھی عظمت والی ہو گئی. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یا اترنا شروع ہوا، تو رمضان المبارک میں قرآن اترنا شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کی 11 مہینوں پر فضیلت کو ثابت کر دیا. یعنی جس رات میں قرآن اترا وہ رات سارے سال کی راتوں سے افضل اور ان کی سردار. جس مہینے میں اللہ کا قرآن اترنا شروع ہوا وہ مہینہ بھی 11 مہینوں کا سردار اور 11 مہینوں سے افضل ہو گیا. سال کے باقی 11 مہینے ان میں وہ عظمت نہیں جتنی عظمت رمضان المبارک کے مہینے کو ہے. اگرچہ مشرقین و مبتدعین زور لگا رہے ہیں اور مہینوں کی اس سے زیادہ فضیلت ثابت کرنے میں،
لیکن وہ کبھی اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ جس رات میں قرآن آیا وہ رات ساری راتوں سے افضل ہو گئی، اور جس مہینے میں اللہ کا قرآن اترنا شروع ہوا وہ مہینہ 11 مہینوں سے افضل اور 11 مہینوں کا سردار بن گیا۔ تو یہ رمضان المبارک کو جو عظمت اور فضیلت ملی، یہ کیوں ملی؟ وجہ اللہ کا قرآن ہے۔ رات کو فضیلت ملی، وجہ اللہ کا قرآن ہے، اور اس مہینے کو جو عظمت ملی وجہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگر قرآن اس رات میں نہ آتا تو رات افضل نہ ہوتی، اگر قرآن اس مہینے میں نہ اترتا تو رمضان مبارک کا مہینہ 11 مہینوں سے افضل نہ ہوتا۔ اب تھوڑا سا عنوان سے ہٹ کر ایک جملہ جو اس آیت میں موجود ہے میں اس پر گفتگو کرنے لگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، قرآن اتارا، کیوں اتارا؟ فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذخیرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے پوری زندگی قرآن کو نہیں سمجھا وہ ہدایت سے خالی ہے۔ ہدایت کے لیے قرآن کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہدایت قرآن کے بغیر نہیں مل سکتی، کسی کتاب کے اندر، کسی تحریر کے اندر ہدایت نہیں۔ ہدایت اگر حاصل کرنی ہے تو قرآن کے مسائل کو جاننا ضروری ہوگا۔ قرآن کا مسئلہ سمجھ آئے گا تب ہدایت ہوگی، اس کے بغیر ہدایت نہیں ہو سکتی۔ کپڑا خریدنا ہو تو کپڑے کی دکان سے ملتا ہے، سبزی خریدنی ہو تو سبزی کی دکان سے ملتی ہے، لوہا خریدنا ہو تو لوہے کی دکان سے ملتا ہے، سونا خریدنا ہو تو سونار کی۔ تو اسی طرح اگر ہدایت کی ضرورت ہے تو اس کا مأخذ اللہ کا قرآن، اس کے بغیر نہیں۔ کسی بڑے عالم فقیہ کی کتاب اٹھا لے لیکن ہدایت قرآن میں، ھدی للناس خود خدا نے بتا دیا۔ جو ساری زندگی ساری کتابیں پڑھتے ہیں اور قرآن کے قریب نہیں آتے ان کے لمحے فکریہ ہے۔ جن کی مساجد میں کتابوں سے تعلیم ہو رہی ہے، مولویوں کی، علماء کی، ان کے لمحہ فکریہ ہے، وہ ساری زندگی اسی کتابوں پہ سر دھن کر بیٹھے۔ اللہ کے قرآن کا درس ہونا چاہیے۔ 100 بار پڑھ چکا ہے تو دیوان فرید کو، غافل کبھی پڑھا ہے قرآن مجید کو؟ جس کتاب سے بندوں کو ہدایت ملنی تھی وہ ہم نے غلاف میں لپیٹ کر رکھ دی ہے، اور ہم نے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی گزارنا شروع کیا ہے، اور ساری زندگی انہی کا درس اور ان کی تعلیم کرواتے آ رہے ہیں۔ انسانی گمراہی کی ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جس چیز میں اور جس کتاب میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے وہ چیز ہم گنوا بیٹھے۔ ھدی للناس یہ نزول قرآن کی وجہ ہے۔ قبور پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن کوئی سمجھنے کے لیے اس کو تیار نہیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اللہ نے فرمایا کوئی ایسی مشکل ترین کتاب بھی نہ سمجھو، ہدایت کے روشن دلائل ہے۔ اب سورج چڑھا ہو، چراغ رکھ دیا جائے اس کے سامنے، وہ آدمی بے وقوف ہے جو کہے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، اس کے مضامین نہیں سمجھ آتے، وہ بھی اسی طرح احمق انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں۔ اس لیے درس قرآن کا اہتمام گھر گھر اور ہر جگہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اصلی ہدایت کا پتہ چلے۔ لوگوں نے ہدایت کے راستے اپنے تراش رکھے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اللہ فرماتے ہیں واضح دلائل ہیں ہدایت کے۔ لوگ کہتے نہیں واضح نہیں ہے، چھپے ہوئے، اللہ رسول کے راز ہمیں نہیں سمجھ آتا، بس تم پڑھی جاؤ۔ تلاوت کے لیے قرآن ہے اور تعلیم کے لیے پھر کتابیں نکال لائے ہیں۔ والفرقان، جس کو اللہ کا قرآن سمجھ آ گیا اس کو فرق بھی سمجھ آ گیا، جس کو قرآن نہیں سمجھ آیا اس کو کوئی فرق نہیں سمجھ آیا۔ توحید اور شرک میں کیا فرق ہے، سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے، شکر اور کفر میں کیا فرق ہے، غلط کون ہے، ٹھیک کون ہے، باطل کا ہے، حق کیا ہے، یہ اس بندے کو سمجھ آئے گا جو قرآن کو سمجھے گا۔ اور جس نے پوری زندگی قرآن پر محنت نہ کی، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہ کی،
وہ سر مارتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، جب اس کو فرق ہی سمجھ نہیں آیا تو اس کو ہدایت نہیں ملی، جب ہدایت نہیں تو اس کی عبادات بیکار اور باطل ہوئیں۔ تو عنوان یہی ہے کہ رات کو عظمت ملی، وجہ اللہ کا قرآن ہے، اور اس مہینے کو عظمت ملی، وجہ اللہ کا قرآن ہے۔ اسی طرح اسی نسبت کی وجہ سے کہ اس قرآن کی عظمت اور بلندی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ جس کی نسبت ہوگی وہ بھی عظیم ہو گئی۔ جس رات میں قرآن اترا وہ خیر من الف شہر رات بنی، اور جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہو گیا، اور جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ سارے فرشتوں سے اونچا ہو گیا، سارے فرشتوں کا سردار ہو گیا، سارے فرشتوں کا سید بن گیا، سید الملائکہ کا لقب اس کے سر پہ رکھا گیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے دل پہ اتارنے والا وہ جبرائیل امین ہے، روح الامین ہے۔ تو جو اس قرآن کو لے کر آیا وہ سید الملائکہ بنا۔ اس فرشتے کی عظمت کا کوئی فرشتہ مقابلہ نہیں کر سکتا، وجہ اللہ کا قرآن ہے، وہی اللہ کا قرآن۔ خلاصہ یہی ہوا کہ جبرائیل کے اعلیٰ ہونے کی جو وجہ ہے، سارے فرشتوں سے افضل ہونے کی جو وجہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ایک حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، صحابہ علیہم الرضوان موجود تھے، اتنے میں یہود کا ایک عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر سوال کیا کہ اللہ نے جتنی زمین پیدا کی اس کا کون سا ٹکڑا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا۔ دیانتداری دیکھیں، کیونکہ آج تک اللہ نے مجھے بتایا نہیں، اس لیے میں نہیں جانتا۔ جبرائیل سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ ساری زمین میں سے کون سا ٹکڑا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تھوڑی دیر گزری، جبرائیل امین آپ کی خدمت میں آئے، یہود کا عالم بھی ابھی تک آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ بتا اللہ نے جتنی زمین پیدا کی ہے اس کا کون سا ٹکڑا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ جبرائیل نے کہا اس سوال کا جواب میں بھی نہیں جانتا، کیونکہ آج تک اللہ نے مجھے بتایا نہیں۔ اب مسئلہ سمجھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم، حسینوں میں احسن، کاملوں میں اکمل، سید الاولین والآخرین، خاتم المعصومین، سید الرسل ہونا برحق، جبرائیل کا سید الملائکہ ہونا برحق، مگر عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے۔ سورۃ النمل 20واں پارہ پہلا صفحہ درمیان سے آیت نمبر 65، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، مطلق فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں اپنے محبوب سے فرمایا آپ کہہ دیں لا اعلم الغیب، میں غیب کو نہیں جانتا۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اسی مسئلے کو بیان فرمائیں گے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ وفات کے بعد ہم عالم غیب میں چلے گئے، یہ جہان چھوڑ گئے، پیچھے لوگ کیا کچھ کرتے رہے ہمیں اس کا کچھ علم نہیں، کیونکہ عالم الغیب یا اللہ صرف تو ہی ہے۔ اللہ رب العزت بتا دے، نبی کو پتہ چلے، نہ بتائے نہ چلے۔ 3 دن 3 میلوں کے فاصلے پہ یوسف علیہ السلام کنویں میں، اللہ نے نہیں بتایا، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہ چلا۔ جب اللہ بتانے پہ آئے
تو مصر سے کرتا چلا، شام کی بستی کنعان میں بیٹھے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اللہ نے اس کی خوشبو اپنے نبی تک پہنچا دی۔ اور جو فوت ہو گئے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو اپنے جی اٹھنے کا شعور اور پتہ نہیں، ان کو جہان کا کیسے پتہ ہے۔ تو جبرائیل نے کہا میں بھی نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد جبرائیل چلا گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس آیا اور بولا اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے اس کا جواب پوچھنے کے لیے جتنا آج میں اللہ کے قریب گیا ہوں اتنا کبھی نہیں گیا۔ اللہ سے مراد جہاں سے اللہ حکم جاری کرتا ہے، اتنا قریب جانے کے باوجود اللہ اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے۔ اتنا قریب شاید اس لیے کہ آج جبرائیل طالب علم بن کر گیا ہے، تو طالب علم رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یا اللہ، یہود کا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ زمین کا کون سا ٹکڑا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جا کر میرے نبی کو بتا دو احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، محبوب جگہ ٹکڑا وہ مسجد۔ اور ایک روایت کا مفہوم بھی ہے کہ یہ قیامت کے دن ساری مساجد اپنی ماں یعنی بیت اللہ کے پاس چلی جائیں گی اور پھر اللہ سب کو جنت میں اٹھا کے رکھ دے گا۔ اور مبغوض جگہ وہ بازار ہے، بازار میں جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے، بد نظری، فرار، دھوکہ، جھوٹ وغیرہ۔ جبرائیل نے واپس آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا، آپ نے یہودی عالم کو بتایا، تو مسئلہ تو روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ اللہ پیغمبر کو بات بتا دے، غیب والی تو پتہ چلتا ہے ورنہ نہیں۔ تو مسئلہ یہی ثابت ہوا کہ غیب دان، دانائے غیوب، عالم الغیب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنی یہ صفت نہ کسی کو ذاتی طور پر عطا کر دی ہے نہ عطائی طور پر، اللہ کا کوئی شریک نہیں اس صفت میں۔ لہذا عالم الغیب بھی اللہ اور حاضر ناظر بھی صرف اللہ۔ چھوٹی سی مثال سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، چاہے حتیم میں ہوں چاہے ام ہانی کے گھر میں ہوں، مطلق حرم ہی میں تھے۔ تمام روایتوں کا خلاصہ یہی ہے۔ تو جبرائیل سواری لے کر آیا، چلو اللہ کے رسول بیت المقدس جانا ہے اور پھر آسمانوں کا سفر ہے، سواری حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، فرمایا سواری اتنی تیز چلتی تھی جہاں سواری کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتی تھی۔ اب عقیدے کا مسئلہ سمجھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو سواری کی ضرورت نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان مقام برحق، مگر ہر جگہ موجود ہونا، حاضر ناظر ہونا صرف اللہ کریم کا حق ہے۔ معراج پر گئے، مکہ میں تھے تو بیت المقدس میں نہ تھے، بیت المقدس میں تھے تو پہلے آسمان پر نہ تھے، پہلے آسمان پر پہنچے تو دوسرے پر نہ تھے، دوسرے پر پہنچے تو تیسرے پر نہ تھے، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے، ساتویں پر۔ جب ساتویں آسمان سے اوپر چلے گئے اس وقت نہ بیت المقدس میں تھے نہ کعبہ میں تھے۔ ہجرت بھی یہی ہے کہ آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہ تھے، اور جب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو اب مکہ میں نہیں ہے، طائف میں نہیں ہے اور کسی جگہ نہیں ہے۔ سورت مکی اس لیے بنی کہ آپ مکہ کے اندر تھے، اور مدنی اس لیے کہ آپ مدینہ میں تھے یا مدینہ کی گرد و نواح میں، اس لیے صورتوں کی تقسیم ہوئی۔ تو مسئلہ عقیدے کا ہے، جس طرح عالم الغیب ہونا اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی ذاتی طور پر عالم الغیب ہے نہ عطائی طور پر، اسی طرح ہر جگہ موجود ہونا، حاضر و ناظر ہونا اللہ کریم کا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ آپ بیت المقدس پہنچے،
مکہ سے بیت المقدس تک 1500 میل کا سفر ہے، 7 آسمانوں سے اوپر چلے گئے، پھر واپس بھی آئے۔ دیر کتنی لگی؟ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کی معمولی گھڑی میں۔ دل کیسے مانے؟ جواب دیا جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو، وہ سبحان ہے، لے جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ مکہ والوں کے سامنے بیان کیا۔ دشمن کہنے لگے ہمیں تو کئی مہینے لگتے ہیں بیت المقدس جانے کے لیے، اور آپ چند لمحوں میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں بتا۔ آپ پریشان ہونے لگے، کیا جواب دوں؟ میں کو دروازے شمار کرنے گیا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس کو اپنے نبی کے سامنے کر دیا۔ فرمایا وہ سوال کرتے جائیں اور آپ دروازے گن گن کر ان کو جواب دیتے جائیں۔ یہ کس طرح ہوا؟ اللہ کی قدرت سے ہوا، کیونکہ اللہ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کا قانون بھی برحق اور اس کی قدرت بھی برحق۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اگر اللہ چاہے تو غیب والی چیز اپنے نبی کو اپنی قدرت سے دکھا اور بتا دے، اور نہ چاہے تو نہ بتائے۔ تو 2 مسئلے عقیدہ کے ہیں، ان کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ ایک یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی نبی ولی چھوٹا بڑا، کوئی بھی عالم الغیب نہیں، نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر۔ اور دوسرا یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ ہر جگہ موجود اللہ ہے، حاضر ناظر صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی ذاتی طور پر ہر جگہ موجود اور حاضر و ناظر ہے، نہ عطائی طور پر۔ تو جس رات میں قرآن اترا وہ رات عظمت والی، جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہو گیا، جو فرشتہ لے کر آیا اس قرآن کو وہ فرشتہ سارے فرشتوں سے افضل ہو گیا۔ اور اس کی چند مثالیں میں نے دی ہیں کہ جبرائیل کو وہ قرب اللہ کا حاصل ہے جو کسی فرشتے کو نہیں، اور وہ قرب کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگر قرآن اس رات میں نہ اترتا وہ رات افضل نہ ہوتی، قرآن اس مہینے میں نہ آتا، رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے افضل نہ ہوتا، قرآن جبرائیل لے کر نہ آتا تو جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار نہ ہوتا۔ تو عظمت نسبت دیکھ لیں، ایک کپڑے کا ٹکڑا گلی میں پڑا ہے، پاؤں سے روندا جا رہا ہے، لیکن ایک قرآن کا غلاف ہے، لوگ نیچے گرا پڑا دیکھے تو چوم کر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک ورق ہے وہ گلی میں پڑا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور ایک ورق جس پہ قرآن لکھا ہوا ہے، اگر وہ ورق یا ٹکڑا نیچے گرا ہو لوگ چوم کر آنکھوں پر لگا کر اسے رکھ دیتے ہیں۔ ایک لکڑی عام ہے، کرسی میں بھی لگی جس پر بیٹھتے ہیں، لیکن ایک وہ جس پہ قرآن رکھا جاتا ہے، رحل، کوئی اس پر پاؤں رکھ کر دیکھے۔ صرف نسبت کی وجہ سے، جس چیز کی نسبت قرآن سے ہوئی تو وہ قرآن بھی، وہ چیز بھی اعلیٰ ہو گئی، وجہ اللہ کا قرآن ہے۔ اسی طرح قرآن جس شہر میں اترنا شروع ہوا وہ شہر سارے شہروں سے اعلیٰ ہوا، مکہ کی نسبت قرآن کی طرف مکہ سب سے اعلیٰ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ بکہ شہر میں ہے۔ اس شہر کے 2 نام ہیں، ایک مکہ اور ایک بکہ۔ مکہ مک سے ہے بمعنی مٹا دینا، کہ جو ایماندار آدمی حج یا عمرہ کرنے کے لیے وہاں جائے اور اپنی پچھلی زندگی کے گناہ یاد کر کے روئے، اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 3 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے، خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں سے نکلا قطرہ آنسوؤں کا، قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ اور شہید کے خون کا قطرہ، یہ قطرے 3 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور بکہ بک سے ہے بمعنی گردن توڑ دینا، جو ظالم مکہ کے بارے بری نظر اور بری سوچ رکھے گا اللہ اس کی گردن توڑ کے رکھ دے گا۔
وہ سورۃ الفیل میں اللہ رب العزت نے جو واقعہ بیان کیا، یمنی گورنر ہاتھی لے کر بیت اللہ شریف کو گرانے کی نیت سے آیا تھا، وادی محصر میں ڈیرا لگایا، مکہ سے دور وادی محصر تک 3 میلوں کا فاصلہ ہے، ہاتھی بھی لایا اور فوج بھی لایا۔ تو اس کا مقصد یہی تھا۔ ابرہہ جب وادی محصر سے آگے بڑھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے ہاتھیوں کے پاؤں پکڑ لیے۔ اللہ کر سکتے، اللہ قادر ہے۔ ہاتھیوں کو کعبہ کی طرف چلاتے ہیں، زمین پاؤں پکڑ لیتی ہے، دوسری طرف رخ موڑتے ہیں، ہاتھی چلنا شروع ہو جاتے۔ اللہ نے چڑیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے، ان کی چونچ اور پنجوں میں دال کے دانے کے برابر کنکر اور پتھر تھے، اور پتھر بھی کون سے تھے؟ فرمایا من سجیل، آگ پر پکے ہوئے پتھر تھے۔ آگ پر پکے ہوئے پتھر کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ پرندوں نے بارش کی طرح پتھر برسا دیے، جس ظالم کو پتھر لگتا 2 ٹکڑے کر کے زمین میں اترتا گیا۔ تو اللہ نے ابرہہ اور اس کی فوج کی گردن کو توڑ کر رکھ دیا اور اسے تباہ و برباد کیا۔ جو آدمی سرکشی کی کوشش کرے گا، اللہ اس کی گردن توڑ کر رکھ دے گا۔ مکہ شریف سارے شہروں میں اعلیٰ، کیونکہ قرآن اترنا وہیں سے شروع ہوا، یعنی قرآن اعلیٰ تو قرآن سے نسبت رکھنے والا مکہ بھی سارے شہروں سے اعلیٰ، کہ مکہ جس میں 1 نماز پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا نزول جس شہر میں مکمل ہوا وہ ہے مدینہ، وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ، آپ کا سینہ بھی اعلیٰ، اور آپ کا مدینہ بھی اعلیٰ، تینوں بے مثال ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر دوپہر کو سو رہے تھے۔ ام سلیم نے لکڑی کا برتن لے کر اس میں پسینے کے قطرے جمع کرنا شروع کر دیے۔ قال ما ھذا الذی تصنعین یا ام سلیم، فرماتی ہیں ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا وہو اطیب من الطیب، اور جس خوشبو میں آپ کے پسینے کے قطرے مل جائیں پھر دنیا کی کوئی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کی اہل بیت آل رسول زوجہ مطہرہ سید ام سلمہ بیان کرتی ہیں، وضعت یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس روز آپ فوت ہوئے میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر کئی ہفتے گزرنے کے باوجود میرے ہاتھوں کی کشتوری کی خوشبو کو اللہ نے جانے نہ دیا، حالانکہ میں ہاتھ پانی سے دھوتی بھی تھی اور کھانا بھی کھاتی تھی۔ اور آپ کا مدینہ بھی اعلیٰ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس ایماندار آدمی کی موت مدینے میں آئی کنت شفیع اللہ یوم القیامہ، اس کے لیے میں قیامت کے دن سفارشی بن کر کھڑا ہوں گا۔ تو قرآن اس کی وجہ اللہ کا قرآن ہے، مکہ کی عظمت، مدینہ کی عظمت، وجہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور جس نبی کے سینے پر قرآن اترا وہ نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہو گیا، وجہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن نہیں تھا لوگ محمد بن عبداللہ کہا کرتے، قرآن آیا تو محمد الرسول اللہ بن گئے، کیونکہ آپ کا شان بوجہ قرآن ہے۔ اگر اللہ اپنے نبی کو رسالت کا تاج نہ پہناتے، نبی نہ بناتے، رسول نہ بناتے، قرآن آپ پہ نازل نہ کرتے، تو پھر آپ کا شان یہ نہ ہوتا جو قرآن آنے کے بعد ہوا۔ تو اللہ کے نبی کی عظمت وجہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس کی مثال سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68، ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتار کر آگ میں ڈالا، اتنے میں جبرائیل آئے، بولے الا کا حاجت اور ضرورت ہے تو بیان کر دیجئے۔ حاجت و ضرورت تو بڑی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلا حاجت لی الیک، حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں، حاجت روا کے سامنے بیان کروں گا۔ جب زبان پیدا کرنے والا اللہ تو حاجت بھی اسی سے طلب کرنی ہے، جب ہاتھوں کو بنانے والا اللہ تو ہاتھ پھیلانے میں بھی اسی کے سامنے ہے۔ حامیم المومن آیت نمبر 60،
وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا اور پکارنا تمہارا کام ہے اور دعائیں سن کر قبول و منظور کرنا مجھ اللہ کا کام ہے۔ جبرائیل بولے اگر حاجت نہیں تو اپنی ضرورت تو بتا دو، میں اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل واپس چلا جا، مجھے اپنی حاجت اور ضرورت اللہ تک پہنچانے میں کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں، وہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ چھت دور ہے، افسر دور ہے، پانی دور ہے، جج دور ہے، اللہ شاہ رگ سے اقرب ہے اور دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بولے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض، فرمایا میرے بغیر تیری خالص عبادت اور پکار کرنے والا زمین پر کوئی نہیں، اور تیرے سوا پکار سننے والا کوئی نہیں، تو الہ اکیلا اور میں پکارنے والا اکیلا، علیہ توکلت حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ عقیدے کی بات بھی یہاں سن لو، ابراہیم علیہ السلام نے مشکل میں کس مشکل کشا کو پکارا؟ نہ کسی پیر کو پکارا، نہ نبی کو پکارا، نہ کسی صحابی کو پکارا، نہ کسی زندہ مردہ کو پکارا، پکارا تو اللہ کو پکارا۔ عقیدے کا مسئلہ یہی ہے کہ فوق الاسباب پکاروں کے لائق صرف اللہ ہے، کیونکہ وہ مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے۔ مشکل اور ضرورت میں اللہ کے سوا کسی کی پکار کرنا یہ شرک ہے۔ نبی کا شان برحق، ولی کا شان برحق، علی کا شان برحق، لیکن پکار اللہ کا حق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ مشکل میں، ضرورت میں، حاجت میں پکارنے کے لائق صرف اللہ ہے۔ پکارا تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور ٹھنڈا بھی سلامن، کہ سردی اور ٹھنڈک والی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ انہوں نے آگ میں ڈالا، آگ باغ بن گئی، تھی آگ نہ بجھی، شعلے بھی تھے، مگر اللہ نے آگ سے جلانے والا اثر چھین لیا۔ آگ نے ابراہیم کے جسم کو نہ جلایا۔ اب غور سے سنو، حضرت انس کے گھر مہمان آئے، دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا، کھانا کھا لیا، دسترخوان میلا ہوا، حضرت انس نے خادمہ سے کہا کہ اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دو۔ مہمان حیران کہ آگ میں کیوں ڈالا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد انس نے خادمہ سے کہا کہ کپڑے نکال کر لے آ۔ وہ کپڑا نکال کر لے آئی، ایک دھاگا بھی نہ جلا تھا اور دسترخوان صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ مہمان بولے انس یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت انس فرماتے ایک دفعہ تاجدار مدینہ میرے گھر مہمان بن کر ہے، دسترخوان بچھایا، اسی کپڑے کا کھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اسی کپڑے یعنی دسترخوان سے اپنے ہاتھ صاف کیے تھے۔ اب جب بھی یہ کپڑا میلا ہوتا ہے آگ میں ڈال دیتا ہوں، اللہ مجھے صاف کر کے واپس کر دیتا ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہ جلنے دیا، اور آمنہ کے لال کا جسم جس کپڑے سے لگ گیا اللہ نے اس کپڑے کو بھی نہ جلنے دیا۔ اس لیے قرآن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ قرآن کی وجہ سے جب جبرائیل امین قرآن لے کر آئے، آپ نے اس وجہ سے کہ کوئی حرف رہ نہ جائے جلدی جلدی قرآن ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ محنت کر کے آدمی تین چیزوں کو حاصل کرتا ہے کہ قرآن حفظ ہو جائے، قاری بن جاؤں اور اس کا مفسر بن جاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب بغیر مشقت کے آپ کو یہ تینوں عظمتیں میں خود عطا کر دوں گا کہ آپ کے سینے میں قرآن بھی خود جمع کروں گا، قاری بھی بناؤں گا، ثم ان علینا بیانہ اور قرآن کا مفسر بھی بناؤں گا۔ تو رات کی عظمت وجہ قرآن، مہینے کی عظمت وجہ قرآن، جبرائیل کی عظمت وجہ قرآن، مکہ شریف کی عظمت وجہ اللہ کا قرآن، مدینہ طیبہ کی عظمت وجہ اللہ کا قرآن، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وجہ اللہ کا قرآن۔ یہ 6 چیزیں ہو گئیں۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ جس امت کے نصیب میں قرآن آیا، قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر خیر
وہ رات سب سے بہتر بنی، اور جس امت کے نصیب میں اللہ کا قرآن آیا اس امت کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، خیر امت، وہ امت خیر کیوں بنی؟ وجہ اللہ کا قرآن ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون، امر کرتی ہے، یہ حاکموں کے بارے میں آیت ہے، بالمعروف، نیکی کا، سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ اگر توحید ہے تو باقی نیکیاں کار آمد ہے، اگر اللہ کی توحید کا کوئی پتہ نہیں ہے یا شرک کی ملاوٹ ہے تو سارے نیک اعمال برباد ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اس لیے سب سے بڑی نیکی اگر یہ ہے توحید تو باقی نیکیوں کی قدر ہے، اگر یہ نہیں تو باقی نیکیاں حبطت اعمالہم۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے، سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ ایک آدمی شرک سے نہیں رکتا، باقی گناہوں سے رکتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں شرک سے رک گیا، اب باقی گناہوں سے بچنا اسے مفید ہے۔ سب سے بڑی برائی شرک، اس سے منع کرتے ہیں۔ تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب یہود و نصارہ بھی قرآن پر ایمان لے آئے، لکان خیر اللہم، یہاں بھی خیر کا لفظ ہے۔ وہ رات جس میں قرآن اترنا شروع ہوا، لیلۃ القدر خیر، وہ امت جس کے نصیب میں قرآن مقدس آیا، خیر امت، اور اگر اہل کتاب بھی قرآن پر ایمان لے آئے، لکانا خیر اللہم، وہ بھی سب سے بہتر ہو جائیں گے۔ وجہ کیا بنی سب چیزوں کی عظمت کی؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال سنو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب للثلاث، عرب کے لوگوں سے محبت رکھو، لأنی عربی، کیونکہ میں عربی ہوں، ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت کی زبان عربی ہے، والقرآن عربی، اور قرآن عربی ہے۔ ساری زبانوں سے عربی زبان اعلیٰ، کیوں؟ اس کی نسبت قرآن سے ہے کہ قرآن عربی میں ہے، لہذا قرآن اعلیٰ، تو عربی زبان میں بھی ساری زبانوں سے کیا ہوئی؟ اعلیٰ۔ تو عربی زبان ساری زبانوں سے کیوں افضل؟ وجہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور نویں مثال، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو مانا وہ صحابہ سب سے اعلیٰ ہو گئے۔ ایک حدیث سنو، آدھی رات کا وقت ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سامان کی گٹھڑی سواری پر رکھی۔ باپ نے پوچھا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ جی اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں، میں بھی وہاں جا رہا ہوں۔ باپ غیر مسلم تھا، بولا سامان رکھ دے، میں نہیں لے جانے دوں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے سامان کی گٹھڑی واپس رکھ دی، آوازیں بلند ہوئیں، ساتھ گھر میں چچا بیدار ہوا، چچا بھی تھا عبد الرحمن کا اور سسر بھی تھا، آیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی تیرے ساتھ نہ جانے دوں گا، اور اپنی بیٹی گھر لے گیا۔ عبد الرحمن کا چھوٹا بچہ تھا، عبد الرحمن کا باپ اور بھائی بولے یہ ہمارا خون ہے، وہ بھی چھین لیا۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر عبد الرحمن نے سواری سنبھالی اور چلے گئے کہ انہوں نے سواری بھی چھین لی، بیوی سسر لے گیا، بیٹا بھائی لے گئے، سواری اور سامان باپ لے گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نصف شب کو پیدل مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ پہنچے آپ کو ساری باتیں بتائیں، آپ نے فرمایا عبد الرحمن کو کون اپنا بھائی بنائے گا؟ حضرت سعد اٹھے میں بناؤں گا۔ گھر لے گئے، آدھا باغ حصہ کر کے دے دیا، آدھا مکان تقسیم کر کے دے دیا۔ ان کی 2 بیویاں تھی، بولے ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد آپ نکاح کر لیں۔ قربان جاؤں صحابہ کی قربانیوں پر اور ایثار پر کہ بیٹی اور بہن کا رشتہ تو ہر کوئی دے دیتا ہے، مگر بیوی کا رشتہ کون دیتا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے چھوڑیں ان چیزوں کو، میں محنت مزدوری کر کے گزارا کر لوں گا، مجھے قرض دے دے اور منڈی کا راستہ دکھائیں۔ چلے گئے، اللہ کے نبی سے منڈی میں ملاقات ہو گئی، اللہ کے رسول میرے لیے برکت کی دعا کرے۔ آپ نے دعا کر دی۔ مسئلہ عقیدے کا سمجھ لو، زندہ آدمی بڑا ہو یا چھوٹا اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ صحابہ آپ اور آپ صحابہ سے دعا کرواتے تھے،
مگر وفات کے بعد اس کے لیے تو دعا ہو سکتی ہے، مگر اس سے دعا کی درخواست کرنا شرک ہے۔ ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ کسی صحابی آپ کی قبر پہ جا کر دعا کروائی ہو۔ فاروقی دور میں قحط والا واقعہ مشہور ہے، تو فاروق اعظم نے عباس سے دعا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اگر وفات کے بعد دعا جائز ہوتی کروانی تو عباس روض رسول کو چھوڑ کر، آپ کی قبر کو چھوڑ کر حضرت عمر کبھی عباس سے دعا کی درخواست نہ کرتے۔ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے اور میت کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ کسی مزار پر جا کر نہیں کہنا کہ بابا تو میرے لیے دعا کر، اس طرح شرک ہے۔ چنانچہ آپ نے عبد الرحمن کے لیے برکت کی دعا کی، برکت اللہ نے عطا کر دی۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میری تھوڑی سی حرکت میں برکت زیادہ ہوتی، اتنے رزق میں اللہ نے برکت دی کہ پتھر بھی اٹھاتا تو وہ سونا بن جاتا۔ یہ ایک تمثیل، برکت کی تمثیل تھی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جائیے وحی لے کر، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، سورۃ الانفال کی آخری سے ایک پہلی آیت اتاری۔ مہاجرین انصار دونوں پکے ایماندار، لہم مغفرہ، کمی بیشی بعد میں، اللہ نے بخشش کا اعلان پہلے کر دیا، اور رزق کریم، ان کی روزی عزت والی۔ شیعہ کی روزی گھوڑوں کا پیشاب، غیر اللہ کی نظر و نیاز جو خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے، لیکن صحابہ کی روزی عزت والی۔ تو قرآن کو پہلے ماننے والے صحابہ، تو صحابہ ساری امت سے اعلیٰ، وجہ اللہ کا قرآن ہے، اتنے اعلیٰ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہمیں حکم ہے کہ کفر اور گناہ کے قریب نہیں جانا، لیکن کفر اور گناہوں کو حکم ہے کہ تم نے صحابہ کے قریب نہیں جانا۔ وجہ اولئک هم الراشدون، یہ اعزاز صرف صحابہ کو ملا۔ رشدہ، پختہ چٹان، کائنات مل کر جس کو توڑ نہ سکے، فرمایا ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، صحابہ کے دل سے ایمان نہیں نکلتا۔ یہ راشد ہے۔ کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت کی قلم سے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں خود ایمان کو لکھا ہے، اور لازم ملزوم کر دیا ہے کہ صحابہ ایمان سے جدا نہیں ہو سکتے اور ایمان صحابہ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ نے تقوی کا کلمہ، توحید کا کلمہ ان کے ساتھ لازم کر دیا۔ کیوں کیا؟ فرمایا اسی لائق تھے، وہ خوبصورت ہی انہی کے ساتھ ہوتا تھا اور اس کے اہل تھے۔ اور فرمایا کہ ہمیں اگر کوئی دولت مل جائے، دنیا کی نعمت مل جائے، ہم کہتے ہیں ہم پر اللہ کا فضل و احسان ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ کو صحابہ جیسے پاکیزہ لوگ دیے، شفاف دلوں کے مالک دیے، فضلا من اللہ و نعمہ، میری نعمت بھی یہی سمجھو اور میرا فضل بھی یہی سمجھو۔ تو یہ عظمت کیوں ہے؟ وجہ اللہ کا قرآن ہے۔ 10ویں چیز، جس حافظ، عالم اور قاری کے سینے میں قرآن آیا، قرآن اعلیٰ تو اس آدمی کا شان بھی سب سے اعلیٰ۔ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اب اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا خیرکم، دیکھو وہی لفظ خیر ہے، جس رات کے ساتھ خیر لگی، جس امت کے ساتھ خیر امت، وہی خیر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ خیر، شروع بھی خیر سے اور اختتام بھی لفظ خیر پر ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ سب سے بہترین۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اگر اللہ کا قرآن کا تعلیم و تعلم نہ ہوتا تو یہ خیریت والی فضیلت بھی حاصل نہ ہوتی۔ تو یاد رکھے کہ اگر ہمارے اوپر اگر پستی ہے تو اسی قرآن کی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا، اور اگر اس قرآن سے وفا کریں گے تو اس کی وجہ سے عظیم بنیں گے، کیونکہ نسبت قرآن سے عظمت ہے۔ رئیس المفسرین حسین علی رحمہ اللہ ننگی زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے۔
پڑھنے والے بنگال، انڈونیشیا، ترکی، افغانستان، دیوبند، دلی، سہارنپور اور دنیا کے کونے کونے سے آئے۔ نہ کوئی مدرسہ کی عمارت، نہ چٹائی، اپنی زمین تھی، خود ہل چلاتے، پانی لگاتے، خود کاٹ کر گاہتے تھے، اڑاتے تھے، بوریوں میں اٹھا کر گھر لا کر گھر والوں سے کہتے کہ انہیں پکا پکا کر قرآن سیکھنے والوں کو کھلاؤ۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن نسبت دیکھو ذرا۔ بھچر سرداروں کی قوم ہے، ان میں ایک ملک مظفر بھچر ہے، سینکڑوں مربوں کا مالک ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ اسمبلی کا ممبر چنا جاتا تھا، اس کا بہت بڑا نام تھا۔ حضرت صاحب رحمہ اللہ نے اس مشرک سے بھی ٹکر لی تھی، یہ بھی حضرت کو نہ جھکا سکا۔ ایک صحافی گزرا ہے، اس نے اخبار میں ایک مضمون لکھا تھا ملک مظفر بھچر پر۔ اس مضمون اور کالم میں ملک مظفر کی توصیف لکھتے لکھتے ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ملک مظفر کا صحیح تعارف نہیں کر سکا، تو صحیح تعارف کروانے کے لیے آخر میں لکھتا ہے کہ ملک مظفر اسی وہاں بھچرا سے تعلق رکھتے ہیں جس وہاں بھچرا سے اٹھنے والے ایک شخص مولانا حسین علی رحمہ اللہ تھے، جنہوں نے تفسیر کے علم میں بڑی شہرت پائی ہے۔ یعنی صحافی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہاں بھچرا کی شہرت ملک مظفر کے نام سے نہیں بلکہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے نام سے ہے۔ یہ عظمت صرف قرآن سے ملی ہے، یہ عزت بنسبت قرآن ہے، یہ عروج قرآن کی وجہ سے ہے۔ حسین علی رحمہ اللہ فنا فی القرآن تھے، فنا فی التوحید تھے۔ سن 1940 میں فوت ہوئے، مگر جب بھی تفسیر کا نمبر آتا ہے تو لوگ ان کا نام فخر سے اٹھاتے ہیں۔ کس نسبت سے؟ کہ وہ چودھری تھے، سردار تھے، بزنس مین تھے، ہرگز نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ فنا فی القرآن تھے۔ جب آخری ٹائم آیا، نزا کا عالم، گھر میں تھے، فاقہ ہوا، پوچھا باہر کوئی میرا شاگرد موجود ہے؟ جی ہاں موجود ہے، بلایا گیا، فرمایا میرے قریب بیٹھ کر تفسیر سناؤ۔ سنتے سنتے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ تو یہ عظمت جو انہیں ملی تو یہ صرف اللہ کے قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ تو ہماری پستی کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے قرآن کی عظمت نہیں ہے۔ چوم کر قرآن کو رکھنا عظمت کی دلیل نہیں، عظمت کی دلیل یہ ہے جب بھی کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن دیکھا جائے۔ اگر ایک طرف اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے، دوسری طرف سینکڑوں کتابوں میں اس کے خلاف مسئلہ ہے، تو ساری کتابوں کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن کے مسئلے کے جو سینے سے لگاتا ہے اس کے دل میں قرآن کی عظمت ہے، اور جو قرآن کے اندر ایک مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کی کتابوں میں جو مسئلہ لکھا ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو سمجھ لو اس کے دل میں اللہ کے قرآن کی عظمت نہیں ہے۔ لہذا بخشش کے لیے ایمان اور عمل صالح، یعنی ایمان کتاب اللہ کے مطابق اور عمل سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہماری ذلت اور پستی کی یہی وجہ ہے۔ اپنی بخشش کے لیے کفن آب زمزم سے دھو کر رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کا مسئلہ ماننے کے لیے اور قرآن کو سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیا اس کفن سے بخشش ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ ہو جاتی تو رئیس المنافقین کو میرے نبی کا کرتے سے کفن دیے، اس کی بخشش ہو جاتی۔ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کا پورا کفن بھی نہ تھا، وہ جنت کی فضاؤں میں اڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، قرآن کا مسئلہ مقدم ہے، ایمان اسی کا نام ہے۔ لیکن جس نے ساری زندگی نہ تلاوت سیکھی نہ قرآن کو سمجھا، جب مرا تو اس کے پیچھے قرآن پڑھ پڑھ کے بخشا جا رہا ہے، سپلائی ہو رہا ہے، کرائے پر مولویوں کو قرآن پر ونگار شروع ہے، افسوس کا مقام ہے۔ تو قرآن مظلوم کتاب بنی، حالانکہ قرآن صحیفہ برکت بعد میں، صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ اس لیے قرآن کا سمجھنا ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جنہوں نے اللہ نے خود فرما دیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، قرآن اندھیروں سے نکالتا ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ، نصیحت ہے تمہارے لیے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ شفا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت اور رحمت کا خزانہ ہے۔ ایمان چاہیے، ہدایت چاہیے، برکت چاہیے، رحمت چاہیے، نصیحت ہے، یہ قرآن ہی ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے،
سورۃ الجن کے آغاز میں بھی ہے اور سورۃ الاحقاف کے آخر میں بھی ہے۔ جنات نے غور سے اللہ کا قرآن سنا، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ لہذا قرآن سیکھنا سکھانا پڑے گا، ورنہ ہدایت کیسے ہوگی، کیسے شرک سے بچیں گے؟ جنات نے اعلان کر دیا آج کے بعد شرک نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں قرآن سمجھ آیا۔ قرآن سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا نبی ولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن ہے۔ ہمارے نبی نے مرثیے نہ پڑھے تھے، قوالی نہ پڑھی تھی، نہ سنی تھی، نہ سوز خوانی تھی، نہ حضرت علی نے قوالی پڑھی، نہ حضرت حسین نے، نہ مرثیے پڑھے، نہ شعر و شاعری کی۔ یہ تو رب کا قرآن پڑھتے تھے۔ مرثیے میراثیوں کا وتیرہ ہے اور قرآن پڑھنے والے رسول کا مشن ہے۔ دنیا کا کفر ذاکر لے گئے اور نبی کی علی کی علمی وراثت علماء حقہ اہل ایمان کے پاس ہے۔ اس لیے عفت و پاک دامنی آل رسول کے پاس ہے، تقیہ اور متع جیسی لعنت ذاکروں کے پاس۔ اس لیے ساری چیزوں کو چھوڑ کر قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ تو اس پوری واضح و نصیحت سے عنوان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن عظمت والی کتاب ہے۔ اس کی وجہ کہ جس چیز کی نسبت قرآن کی طرف ہوئی وہ بھی عظیم ہو گئی، تو وہ فرد صاحب عظمت ہوگا، صاحب قدر ہوگا جس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا۔ باقی رہی حدیث، یہ قرآن کی تفسیر ہے، فقہ بھی قرآن کی تفسیر ہے، مأخذ اصلی وہ قرآن مقدس ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔